ایک نوجوان، اس کو بہت شرم و حیا آتی تھی، بہت شرمیلا تھا، بولتا ہی نہیں تھا، کم بولتا تھا، دن میں ایک بات یا آدھ بات کرتا تھا، کسی سے ملتا بھی نہیں تھا، کسی کے پاس بیٹھتا بھی نہیں تھا۔ لوگوں نے اس کے ماں باپ کو کہا، تیرا بیٹا نہ کسی سے بات کرتا ہے، نہ کسی کے پاس بیٹھتا ہے، تو اپنے بیٹے کو کسی دکان پر چھوڑ کے آ، کسی کام پر لگا، کسی ایسی جگہ چھوڑ کر آ جہاں یہ لوگوں سے ملے، لوگوں سے باتیں کرے، لوگوں سے ملے، لوگوں سے باتیں کرے۔ اس کے ماں باپ اس کو ایک کپڑوں کی دکان پر چھوڑ کر آئے۔ وہ نوجوان بہت نیک انسان تھا، کپڑوں کی دکان پر کام کرنے جاتا۔ ایک دن ایک ملکہ کپڑے خریدنے کے لیے آئی۔ اس نے کیا دیکھا، ایک خوبصورت نوجوان کپڑوں کی دکان پر کام کر رہا ہے، کپڑوں کی دکان پر کام کرتا ہے، تو وہ اس پر فدا ہو گئی، اپنا ایمان دے بیٹھی۔ تو اس نے اپنی ملازمہ کو بھیجا، جاؤ فلاں دکان سے فلاں اتنے کپڑے خرید کر لاؤ۔ اس کی ملازمہ کمزور تھی، بوڑھی تھی، وہ کپڑے خرید لیے۔ اس نے جب کپڑے خرید لیے تو کپڑوں کی گٹھڑی باندھ لی گئی، کپڑوں کی گٹھڑی باندھ لی گئی تو مال کے دکان سے کہنے لگی کہ میں ضعیف ہوں، میں بوڑھی ہوں، یہ اپنے نوجوان کو کہنا کہ میرے گھر تک چھوڑ آئے۔ اس نوجوان نے کپڑوں کی گٹھڑی اپنے سر پر اٹھائی اور چلا گیا۔ کیا دیکھتا ہے، ایک خوبصورت محل ہے۔ ایک خوبصورت محل میں داخل ہوا تو ایک خوبصورت شہزادی ایک اپنے مسند پر سجے ہوئے تخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نوجوان نے جب اس شہزادی کو دیکھا تو شہزادی نے کہا، اے نوجوان، میرے ساتھ فلاں کام کر۔ نوجوان کہنے لگا، اللہ کے خوف سے ڈر، یہ لذت چند منٹ کے لیے ہوتی ہے، یہ لذت چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے خوف سے ڈر، اللہ کے عذاب سے ڈر، اللہ بہت بڑا کارساز ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، نہ، اگر تو میرے ساتھ یہ فعل نہیں کرے گا، یہ کام نہیں کرے گا تو میں شور مچا دوں گی، اس لیے تیری عزت بھی جائے گی اور تیری بدنامی بھی ہوگی، تیری جان بھی جائے گی۔ اس نوجوان کو جب پتا چلا کوئی ہیلا نہیں بچا، کوئی بھی راستہ نہیں بچا نکلنے کا، اس نوجوان نے اسے کہا کہ اے نوجوان عورت، مجھے بیت الخلاء میں جانے دے۔ وہ بیت الخلاء میں گیا اور اپنا فلدہ، اپنا گندگی نکال کر اپنے چہرے پر، اپنے کپڑوں پر لگا لی۔ بیت الخلاء کی گندگی نکال کر اپنے کپڑوں میں لگا دی۔ تو نوجوان جب آیا سامنے پاگلوں کی حرکتیں کرنے لگا۔ اس ملکہ نے اپنی نوکروں کو بلایا اور کہا کہ اسے کسی چٹائی میں لپیٹ کر اسے باہر پھینک دو، اس کے پاس سے بدبو آ رہی ہے۔ وہ نوجوان کو جب باہر پھینکا گیا اور ایک باغ میں جا کر اس نے غسل کیا اور سویا۔ نیند میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے، کپڑوں سے بدبو آ رہی تھی غلاظت کی، چہرے سے بدبو آ رہی تھی غلاظت کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا اس کے منہ پر اور کپڑوں پر، اور علماء اکرام لکھتے ہیں وہ جتنی دیر زندہ رہا، جس راستے سے گزر جاتا وہ راستہ خوشبودار ہو جاتا، خوشبو والا راستہ ہو جاتا۔ لوگ کہتے کہ اس راستے سے حضرت یوسف کے ثانی گزر کے گئے ہیں، اس کو ثانی یوسف کا لقب دیا گیا تھا۔ پتہ چلا جو پاک دامن ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ اس کے جس راستے سے گزر جائے وہ راستہ مہتر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ